کہ اے موسیٰ توریت لینی ہے تو کوہ طور پر آنا ہے، کوئی کتاب و حکمت لائیے، ہمیں اللہ کے احکامات بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، آپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے 10 دنوں کو اور بڑھا دیا۔ آپ نے اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے کلام فرمایا اور بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور ذوق زیارت بڑھتا گیا۔ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے دیکھوں، ہمیں تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت التجا کی، بہت دعا کی، آپ کوہ طور کو دیکھیں تو بالواسطہ ہماری زیارت ہو جائے گی۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی صفات کی ادنا سی تجلی ڈالی ہے تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے موسیٰ توریت لینی ہے تو کوہ طور پر آنا ہے، کیونکہ آپ کی قوم یہ کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر کوئی کتاب لائیے، کوئی کتاب و حکمت لائیے، ہمیں اللہ کے احکامات بتائیے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توریت لینی ہے تو کوہ طور پر آنا اور 30 دن تک وہاں تشریف لانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے 10 دنوں کو اور بڑھا دیا۔ آپ نے اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور آپ کا ذوق زیارت باری تعالیٰ بڑھتا چلا گیا۔ وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے کلام فرمایا اور بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور جب اتنا کلام اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا شوق اور ذوق زیارت بڑھتا گیا اور کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا موسیٰ لن ترانی، ہمیں تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت التجا کی، بہت دعا کی کہ مولا تو مجھے اپنی زیارت عطا فرما دے، مگر اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی بات کو قبول نہ فرمایا اور فرمایا موسیٰ لن ترانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب بارہا عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم اپنی صفات کی ادنا سی تجلی کوہ طور پر ڈالتے ہیں، آپ کوہ طور کو دیکھیں تو بالواسطہ ہماری زیارت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی صفات کی ادنا سی تجلی ڈالی ہے تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسا نور آ گیا کہ کوئی شخص بھی ان کی زیارت نہیں کر سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس چیز سے پردہ کرتے تھے اپنے چہرے کے آگے، ہر چیز اس نور الہی سے جل جایا کرتی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا میرے تو چہرے سے ایسی شعائیں نکل رہی ہیں، ایسی روشنی نکل رہی ہے کہ کوئی بشر بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہ مولا یہ تبلیغ کا کام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنی ہی چادر کو اپنے چہرے کے آگے نقاب سے کر لیجیے، تو یہ آپ کی چادر ہے اس لیے اس سے آپ کا نقاب ہو جائے گا، آپ کا چہرہ مخلوق سے چھپ جائے گا اور لوگ آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو ان کی بینائی بھی بچ جائے گی۔ ذرا آپ نے غور کیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، یہ التجا کی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ تم کوہ طور کو دیکھو، بلا واسطہ نہیں دیکھ سکتے، بالواسطہ دیکھو۔ تو جب بالواسطہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، آپ کی آنکھوں پر ایسا نور آ گیا کہ کوئی شخص بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب دیکھیے ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری طرف شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موسیٰ علیہ السلام تو بالواسطہ دیکھ کر بھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے تھے کہ اس چہرے سے شعائیں اتنی نکلتی تھی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دیکھیں،
آپ کی شان دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار اس طرح کیا کہ نہ آپ کی آنکھ جھپکی اور نہ ہی کھلی کی کھلی رہ گئی، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اور دیدار سے مشرف ہوئے، اور پھر زمین پر تشریف بھی لے آئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال رکھے تھے، اور ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو کوئی زیارت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر، اسی محبت پر قائم رکھے، اسی محبت پر موت عطا فرمائے۔